بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کے بال جھڑنے لگے وہ ہمیشہ مسکرانے کی کوشش کریں، ان کے بال جھڑنے رک جائیں گے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑے تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھائیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی استعمال نہ کریں۔ چھوٹے بچوں کو ایک کیلا روزانہ کھلاؤ، ان کی ہڈیاں ہمیشہ مضبوط رہیں گی۔ روزانہ کھانے کے ساتھ ایک کھیرا ضرور کھاؤ، یہ مختلف بیماریوں سے بچائے گا۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی بے حد فائدہ مند چیز ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بااثر ہو جائے گا۔ زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے بندے کو ہسپتال جانے سے روکتا ہے۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو، جان میں جان آ جائے گی۔ چقندر کا رس پینے سے رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ کھانسی نہیں رک رہی تو کلونجی والا پانی پیو، کھانسی فوری رک جائے گی۔ ناپاکی کی حالت میں گھر میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آ جاتی ہے۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھیں، خون بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کا نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ منہ کی بدبو بڑی وجہ قبض بھی ہے۔ تھوڑی دیر دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کر دیتا ہے، بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو انسان ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جگر کے امراض کے اندر سیب کھائیں۔ پیٹ کی توند بڑھ گئی ہے تو ناک کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جاؤ، پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو کھجور کھائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سموسہ یا رول ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2 سے 4 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگا لے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہریڑھ کا مربا دودھ کے ساتھ کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ واش روم میں بار بار لال بیگ آنے لگ جائیں تو واش روم میں سگریٹ جلا کر رکھ دیں، لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ خربوزے کے بیجوں کو خشک کر کے چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بخار میں فاقہ نہ ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پیا جائے، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور چمکدار بھی ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پیا جائے، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ دھنیا اور سونف پیس کر
چٹکی بھر پھونک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت گاجر کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی ملنے پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو خواتین غیر مردوں سے تعلقات قائم رکھتی ہے، ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ مرد پر نظر رکھتی ہے اور غیر مردوں سے باتیں کرنے اور سننے میں مزے لیتی ہے۔ جس گھر کے اندر خواتین کو دکھ ملتے ہیں، ایسا گھر بہت جلد برباد ہو جاتا ہے۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سی بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ جن کو بدن کی کمزوری ہو وہ روزانہ نہار منہ ہریسہ کھائیں، پہلوان بن جائیں گے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ روزانہ آدھا گھنٹہ پیدل چل لو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ کھانا ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا کر کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو مکھن میں نمک لگا کر بالوں میں لگاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ چھوٹے بچوں کے پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر نہلاؤ۔ شوربے والے سالن میں روٹی بھگو کر کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ جن خواتین کو زیادہ ماہواری آتی ہے وہ کچنار کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ سر پر پرانے اچار کے تیل کی مالش کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کو نمک سے صاف کرنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ دہی میں شکر اور اسبغول کا چھلکا ڈال کر کھاؤ، قبض اور معدے کی کمزوری سے جان چھوٹ جائے گی۔ بھنے ہوئے چنوں میں مصری اور سونف ملا کر کھاؤ، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ کانوں کے اندر ایک سے زیادہ چھید کروانے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ثابت لہسن نگل لیا کرو، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر گردوں کی کمزوری ہو تو بیسن کھائیں، گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ عورتیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کریں، پھر کوئی کام وغیرہ کریں، ورنہ اندرونی طور پر کمزور ہو جائیں گی۔ ناشتہ نہ کرنے والے صحت مند نہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانے والے کا دل کمزور ہوتا ہے اور یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ پلاسٹک کے چمچ سے کھانا مت کھاؤ ورنہ چکھنے کی حس کم ہو جاتی ہے۔ کسی کے بدن پر تیزاب گر جائے تو متاثرہ جگہ پر فوراً دودھ ڈال دیا جائے۔ بالوں میں دن میں 3 مرتبہ کنگھی کرو، بال گرنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا گہری سانس لیں اور پھر الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ دودھ پلانے والی عورتیں یا حاملہ عورتیں دن میں 12 گلاس پانی پئیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔